وسلم وعلى رجل بأخوانه الأنبياء والمرسلين لكل من أصحاب أشهر الصالحين وما لبس ذاتهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أجمعين ومن الراشد بن فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وسيد جابر الشجاع عبد الله وما بلغ الله الختام ومما عمل في السجن ثم إلى رسل الله جل العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق ثم إلى رسلنا المهاجر اللهم بن عيسى سيدنا الكبير محمد بن علي ثم إلى رسلنا والمحضر وإخوانه الجميع ثم إلى رسلنا الإمام بن كبير خياط بن عزيز ذكر ورسول كبير من الكتب أبو بكر بن عبد الله عبد بن الحبيب بن المنذر بكر بن العطاس والحبيب بن المنذر أبو بكر محمد الصباح عبد محمد بن عبد الفتاح عمر بن الرحمن عباس ثم إلى أرواح جميع أهل السيد السادة كريمة السادة العلوي خصوصا شيخنا ومرشدنا وسيدنا ولد الوالد في عبد الله بن الوالد بكل خاصة وسيدنا مولانا ومرشدنا الحبيب بن عبد الله ثم إلى الحبيب من مالك بن عبد الله بن سيد الحبيب محمد بن عبد الله ثم إلى الحباب الشريف عمان بنت عبد الله بن عفيف ثم إلى فاطمة ثم إلى روح الحباب زهراء الحبيب محمد بن خفيفة والحباب عائشة ثم إلى رجم أولادهم بناتهم بناتهم وأخواتهم في ترتيبهم ثم إلى رجم أصحاب الضرائب المحمدية خصوصا سلطان بن سيد الشيخ عبد البدري ثم إلى رشيد محمد النقشبندي سيد أحمد التيجاني سيد أحمد الإنجليزي وجميع أصحاب الضرائب المحمدية والسلام بالله الخلفاء وأهل سلسلاتهم البرع وبين جميع الأكتاب الأوتاد والأنجاب والأمداد وأهل النار وأهل الدرك والأرواح وأهل العظام والأفراد ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض والمغرب والسويد وكبير ملكا من أنطى المسلم جدا موصولا بالولاية وخلفائهم وأهل سلسلاتهم ثم إلى سلطان الله وشرف بيت الله وإبراهيم ونذير العباد مولانا بونا ومولانا درج مولانا كريج مولانا قدس مولانا بيت مولانا جوان كبرى مولانا وسمار بنجي مولانا إسحاق مولانا غربي مولانا الشيخ سدارة سدارات المؤمنون وجميع من تقدم أولياء تسعة جميع خلفائهم وخلفاء أولياء تسعة رسولا في الولاية وخلفاء أهل سلسلتهم جميعا ثم إلى جميع أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام بنت الحسين بن أبي بكر العين وصل بن منصور العباس محمد عبد الرحمن الصديق محمد بن الحباب عبد الرحمن بن العباس ثم إلى محمد الصديق محمد جعفر الشيخان ثم إلى هارون باهرون ثم إلى أرسال سبحان حسين بن الشيخ تلك الإنسان قيس أهل الإنسان ثم إلى سيد يوسف طلعنا ثم إلى بهجر سارم ثم إلى السيد كريم كبده كعبيد الله الرئيس ثم إلى من الجوري من السوقي من الله من بالعربي سيد السمسي الشريف من المتريدي إمام شافعي مالكي حنفي حنبلي إمام غزالي إمام بن عربي وشعراني سيد عبد العزيز عبد الله وجميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين أصولا من الخلفاء وسلسلتهم ثم الأرواح بين وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم ثم جميع لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له بالنسبة للسلام والوالد والسلام والمطالب بجاه سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة عن الصفات المناقب
بنية الفتوح المنون والرصوص وأهل البلد والجسد والروح ثبت النسوح من يدينا غير فرضنا ويسر عن المستهل بالمخلوق المخلوق هذا تعلم وتعلم وتذكر وتذكر نحو انتباه والاستفادة من حقائق التنسل والتعلم الأسود والرسول والدعاء والتغادر سنة خاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا لا رفع لنا الإمام الحمد لله عبد الوهاب بن محمد الفقيه شيخنا مولانا الله يحفظه الله من البلاد الفقيه من يدنا الله تعالى جل حركة لسانها برم السنة مستحيل. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu memberi perumpamaan apa saja, baik perumpamaan itu kecil dianggap remeh oleh manusia seperti nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajal Baihaqi al-Fawaid al-Asasiyah Sayyid Muhammad bin Alwi halaman 141 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal Qur'ana nuzila ala 5 awjuh halal wa haram wa muhkam wa mutashabih wa amthal. Ini mathal ay yadriba mathalan ma amthal.
Fa'malu bil halal wajtanibul haram wattabi'ul muhkam wa aminu bil mutasyabih wa'tabiru bil amthal. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 5 wajah, 5 bagian. 1 halal, 2 haram, 3 muhkam, 4 mutasyabih, 5 amthal. Amthal jamak mathal, yang disebut di Al-Quran mathalan ma. Halal haram ma'ruf maknanya. Muhkam makana ma'gulul makna, yang bisa dipaham artinya, jelas artinya, kita baca kita langsung paham, itu muhkam. Kalau mutasyabih kebalikan muhkam, begitu kita baca artinya sulit dipaham. Contoh yang paling gampang mutasyabih itu alif lam mim, ha mim, yasin, toha, dan lain-lain. 5 amthal jamak mathal, perumpamaan. Pesan Nabi Muhammad SAW, kerjakan perintah halal, jauhi yang haram, ikuti ayat-ayat yang muhkamat, yang muhkam. Kalau ayat mutasyabihat, bagaimana ayat mutasyabih? Biar kita belum paham maknanya, kita ambil imannya, kita beriman dengan semua ayat mutasyabih. Bagaimana bisa beriman padahal artinya kita tidak mengerti? Gampang. Tafsiran alif lam mim yang paling terkenal, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Pasrahkan artinya pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih mengetahui maknanya. Allahu a'lam. Wa'tabiru bil amthal. Ambillah i'tibar, ambil ibarah, renungkan kalau ada perumpamaan dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sekarang masalah la yastahyi. Ini penting, sebab malu itu ada di dalam manusia, ada di hati manusia. Sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan hati, bukan Allah memiliki hati. Jangan salah paham. Allah laisa kamitslihi syai'un, laisa lahu qalbun, tidak ada hatinya. Allah menciptakan hati, tetapi hati ciptaan mustahil ada di zat Allah. Khazin juz 1 halaman 56. Arti haya, malu, inqibadun nafsi anil qabaihi, hadha asluhu fi wasfil insan. Manusia itu jiwanya kalau melakukan sesuatu yang buruk, saya tambah, diketahui orang lain, dia malu. Dan ini rata-rata manusia. Tidak diketahui orang lain, tetap malu. Ini manusia sejati. Sifat malu, rasa malu ada di qalb, di hati. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalika kullih. Allah Ta'ala maha suci dari itu semua. Tidak ada hati, tidak ada sifat haya, malu seperti yang di manusia. Tetapi Al-Quran menyebut
la yastahi. Fa idza wusifallahu ta'ala bihi, kalau disifati Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat sebangsa haya, yakunu maknahu at-tarku, maka artinya haya yang mansub, yang dinisbahkan, yang disandarkan ke Allah Ta'ala adalah at-tarku, meninggalkan. Maka arti la yastahi, tidak meninggalkan, alias memakai. Bagaimana kalau kita bertemu dengan ayat-ayat seperti ini? Wa dzalika li'anna likulli fi'lin bidayatan wa nihayatan. Fa bidayatul haya'i huwa at-taghayyuru alladhi yalhaqul insana min khawfi an yunsaba ilaihi dzalikal fi'lul qabih. Malu itu berubahnya jiwa manusia, ada rasa takut kalau dia dianggap melakukan perbuatan jelek itu. Wa nihayatuhu tarku dzalikal fi'lil kabir. Arti nihayahnya, arti akhirnya, si manusia tidak akan melakukan perbuatan buruk itu. Fa idza warada wasful haya'i fi haqqillahi ta'ala, kalau sifat malu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maka mustahil diberi arti bidayah, arti permulaan. Wa huwa taghayyuru wal khawfu, takut dilihat orang, hatinya tidak enak. Mengapa tidak ada hatinya? Kalau diketahui melakukan hal itu, ini mustahil nisbah kepada Allah Ta'ala. Tapi arti nihayah, wa nihayatuhu tarku dzalikal fi'lul qabih, ini cocok. Arti puncaknya, mustahil Allah Ta'ala melakukan perbuatan itu, alias tidak mungkin melakukan, pas. Maka arti haya adalah at-tarku. Ini tafsiran yang saya cocok, saya nukil dari Khazin, Al-Imam Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi. Kita teruskan. Kalau menemukan ayat-ayat yang sulit dipaham, jangan merasa malas berusaha mempelajari ayat-ayat Al-Quran, apalagi putus asa. Sebab Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, mungkin banyak orang tidak mengerti bahwa beliau itu awal-awal mempelajari ilmu, kalau bahasa saya, tergila-gila dengan tafsir, dengan Al-Quran. Saya masih sempat bertemu dengan penulis-penulis dan perawi-perawi yang meriwayatkan catatan-catatan tafsir dari Sayyidina Maulana Al-Walid. Juga sempat bertemu dengan orang-orang yang tahu waktu beliau sedang tergila-gila dengan tafsir. Memang kemudian berubah, di tengah-tengah beliau seperti itu, beliau bermimpi Rasulullah SAW bersama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra
dan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, ada juga ahlul kisah yang lain. Dan mimpi ini beberapa kali beliau riwayatkan, baik di majalis khasah atau di majalis amah. Khulasatul ru'ya, ringkas cerita mimpi itu, Nabi besar Muhammad SAW bersabda kepada beliau, "Ya waladi, unsyuril hadith, fa innahu sayutwa qabla an taquma as-sa'ah." Wahai anakku, sebar luaskanlah ilmu hadis, sebab ilmu hadis itu akan dilipat Allah Ta'ala, yakni akan diambil oleh Allah Ta'ala, yakni akan lenyap sebelum bangkitnya hari kiamat. Otomatis sebagai cucu Rasulullah SAW, sebagai putra Rasulullah SAW, dan juga beliau sebagai ahlu tariqah, sebagai murid yang hatinya merasa bahwa dia adalah budak Nabi besar Muhammad SAW, otomatis pikiran pribadi, pendapat pribadi ditaruh, yang dipakai pendapat Nabi besar Muhammad SAW, atau lebih tepat kita katakan keputusan perintah, bukan pendapat, keputusan perintah Rasulullah SAW. Beliau lebih menenggelamkan pikiran, waktu, perjuangan, penyebaran di dalam ilmu hadis. Malah sebelumnya sempat Darul Hadis itu akan diberi nama oleh beliau Darul Quran asalnya. Kalau itu beda lagi sebab tidak terjadinya. Beliau meninggalkan keinginan itu karena Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi bermimpi Rasulullah SAW, atau bertemu ya Allah, saya tidak yakin antara dua ini, dan diperintahkan memberi nama pesantrennya Darul Hadis. Karena itu jangan dikira bahwa mempelajari ayat per ayat dari Al-Quranul Karim berbeda dengan yang ada di hati Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Kita terus. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna, maka mereka tahu, annahul haqqu min rabbihim, sesungguhnya kebenaran dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala, apa maunya Allah Ta'ala dengan memakai perumpamaan seperti ini. Yudhillu bihi, menyesatkan bihi dengan mathal, kathiran, orang banyak, wa yahdi, dan memberi hidayah bihi dengan mathal, kathiran, orang banyak. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan Allah Ta'ala tidak menyesatkan bihi dengan mathal kecuali orang-orang yang fasik. Ini ada beberapa masalah yang perlu kita beri tambih di sini di dalam pembahasannya. Di antaranya menisbahkan dhalal kepada Allah. Yudhillu bihi katsira. Naam, penyesatan manusia, pemberian petunjuk manusia, kesemuanya berasal dari Allah. Naam, sahih. Tetapi ini boleh dibahas ketika kita sedang mempelajari ilmu la ilaha illallah, sedang mempelajari ilmu tauhid, sedang mempelajari bab qudrat iradah Allah. Tapi omongan seperti ini kurang ajar, su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nukil dari
Qurtubi Mujalad Awal halaman 170. Ketiga, beliau menerangkan ayat wa may yudhillu bihi illal fasiqin. Di sini disebut Sayyidina Uzair. Di Quran itu ada Sayyidina Uzair, ada Sayyiduna Luqman, ada Sayyiduna Dzulqarnain, ada Sayyiduna Al-Khadir. Akan kita jumpai 4 ini. Sayyiduna Uzair, Sayyiduna Luqman, Sayyiduna Dzulqarnain, dan Sayyiduna Al-Khadir. Saya pribadi yang pernah bertanya langsung kepada Sayyidul Walid Habib Abdullah Al-Fuqi itu tentang Sayyiduna Luqman dengan Sayyiduna Dzulqarnain. Dijawab oleh Sayyidina Walid, khilaf bainal ulama. Sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan rajulun saleh. Masalah Sayyidina Uzair juga begitu. Sayyidina Uzair sebagian ulama mengatakan nabi, sebagian rajulun saleh. Sayyiduna Al-Khadir ada yang berpendapat Nabiun wa Rasul. Ini saya baca di catatan Durus Maulana Al-Habr Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Tapi ini jarang ulama yang berpendapat ini. Yang banyak antara dua, antara Nabi dengan rajulun saleh. Wa qala Nauful Al-Bakkali qala Uzairun fima yunaji rabbahu azza wa jalla ilahi. Ini munajat Nabi Uzair. Ilahi takhluqu khalqan fatudillu man tasha' wa tahdi man tasha'. Wahai Tuhanku, Engkau menciptakan makhluk, fatudillu, maka Engkau sesatkan. Ini yang tidak boleh ini. Meskipun betul, tapi tidak boleh diucapkan kecuali fi maqami ta'lim, ketika belajar. Fatudillu, maka Engkau sesatkan man tasha', orang yang Engkau kehendaki, wa tahdi, dan Engkau beri petunjuk man tasha', orang yang Engkau kehendaki. Qala faqila ya Uzair i'rid an hadha la tu'ridanna an hadha aw la amhuwannaka minan nubuwah inni la us'alu amma af'alu wa hum yus'alun. Wahai Uzair, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Uzair, berpalinglah engkau daripada ucapan ini, atau aku Allah sungguh akan hapuskan namamu dari pangkat kenabian. Ini sesungguhnya aku Allah la us'alu, tidak boleh ditanya, amma af'alu, tentang apa yang akan aku lakukan, wahum, dan mereka makhluk-makhlukku, yus'aluna, akan ditanyakan nanti di dalam hisab akan perbuatan-perbuatannya. Maka kita harus ingat, tidak semua ucapan yang benar boleh diucapkan. Tidak semua kebenaran boleh dikatakan ketika kita berbicara. Bukan ada lagi banyak ucapan-ucapan yang meskipun benar, apabila kita ucapkan kita murtad. Banyak ucapan-ucapan yang meskipun benar, apabila kita ucapkan kita berdosa.
Dan banyak ucapan-ucapan yang meskipun benar ketika kita ucapkan di dalam doa atau di luar doa menyebabkan kita dihapus dari nikmat menjadi orang soleh. Atau kalau untuk pangkat Sayyidina Uzair, wal'iyadu billah, nyaris beliau dihapuskan dari pangkat kenabian. Mudah-mudahan saya, Jami'ul Ahbab, dan semua yang mendengarkan daras ini diberi rezeki oleh Allah Ta'ala husnul akhlaq, husnul adab billahi azza wa jalla wa bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisairi khulafai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Allahumma bijahihim wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal hadha as-su'al. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.